نماز پڑھ رہے ہیں کوئی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، دوسری باتیں کر رہے ہیں کوئی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، عزاداری کر رہے ہیں، نکلے ہیں سید الشہداء کے لیے مگر کام وہی کر رہے ہیں جو سید الشہداء کے مخالفین نہیں۔ تو یہ صرف عادت ہے، یہ عبادت جو ہے وہ نہیں ہے۔ مثلا اس کی جانب ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام تیسرے ہمارے امام ہیں، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہمارے کون سے امام ہیں؟ ساتویں امام۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کم و بیش کتنا سال جو ہے وہ جیل کے اندر رہے، قید رہے؟ 14 سال جو شہرت رکھتا ہے، 14 سال۔ یہ جو 14 سال تھے، جو شیعہ حضرات تھے وہ 14 سالوں میں انہوں نے محرم کیا یا نہیں کیا؟ کیا، چہلم بھی بنایا، عزاداری بھی بنائی۔ کسی کو توفیق ہوئی کہ وہ جو موجودہ امام جو قید کے اندر ہے اس کو جا کے چھڑائے؟ یہ ہے عادت، یہ عبادت نہیں ہے۔ کسی نے ایسا نہیں چاہا کہ جو امام کو شہید ہو گئے ہیں ان پہ رونا، ان پہ رولانا، اس میں کچھ شک نہیں، بہت بڑی عظیم عبادت ہے۔ مگر جب آپ اصل مقصد کو سمجھیں گے، وقت کے امام قید میں ہیں، مومن کیا کر رہے ہیں؟ عزاداری بنا رہے ہیں، سڑکوں پہ ہیں۔ بھائی وہی جلوس جو سڑکوں پہ ہے وہ کیوں نہیں لے کر جاتے ادھر جہاں سے امام کا وقت جو ہے وہ قید ہے؟ آج ہم بھی وہی کر رہے ہیں، ہمارے امام بھی پردہ غیب کے اندر ہیں، ہم بھی وہی کچھ کر رہے ہیں، اس کی تیاری نہیں کر رہے۔ آج ہم جو ہے وہ ہم میں سے کوئی نواز شریف زندہ باد ہے، کوئی عمران خان زندہ باد ہے۔ کیا کبھی کوئی انقلاب اٹھا؟ کیا کبھی کوئی امامے والا یا کبھی کوئی ذاکر یا کوئی خطیب یا کوئی کبھی جلسہ جلوس اس کے لیے ہوا؟ اس کے لیے میٹنگیں ہماری ہوئی کہ وقت کے امام کے لیے ہم تیاری کریں؟ نظام ائمہ تحریر کب زندہ باد ہوگا؟ اس کی جانب ہم کب جائیں گے؟ اس کے لیے تیاری ہم کب کریں گے؟ اس کے لیے جو ہے وہ کوئی ہماری جو ہے وہ تیاری نہیں ہے۔ اسی وجہ سے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، نہج البلاغہ میں امام دنیا اور دنیا داروں کی مذمت کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتے ہیں۔ آج خدا کی قسم آپ سیاستدانوں کو لے لیں، ملک کے اندر کسی ادارے کو لے لیں، کسی مدرسے کو لے لیں، کسی مسجد کو لے لیں، جو مدرسے اور مسجد اللہ اور ائمہ کے نام پر بنے ہیں، ان سب میں نظام وہی یزیدیت والا ہے۔ معاف کیجیے گا اگر کسی کو میرے جملے سخت لگے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ امام نے فرمایا کہ یہ دنیا داروں کے لیے ایک مردار کی طرح ہے، اور دنیا دار اس دنیا کے وہ کتے ہیں کہ جو اس مردار کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جس کی جتنی طاقت ہے وہ اتنا مردار کھینچ کے کھا رہا ہے۔ آج یہی کچھ ہو رہا ہے۔ سیاست میں دیکھ لیں، مسجد البارگاہ میں دیکھ لیں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں صدر بن جاؤں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں جو ہے وہ اس عہدے پر پہنچ جاؤں۔ سب کا یہی حال ہے۔ کسی کا جو ہے وہ خیال جو ہے وہ نہ امامت کی طرف ہے، نہ نظام جو ہے وہ الہی کی نظر ہے۔ جتنا کوئی طاقتور ہے اتنا وہ سارا کچھ کر رہا ہے، اس کے اندر نظام وہی ہے، وہی جبر، وہی ظلم۔ لوگوں کو دبا دو، بولنے نہ دو، حق بات کہنے نہ دو۔ جو حق بات کہے گا، مدرسے میں آیا تو مولانا صاحب جو بڑے ہیں، پرنسپل صاحب، وہ مولانا صاحب کو نکال دیں گے، چھوٹے کو۔ اگر کوئی مسجد کا خطیب ہے کہ وہ اگر جناب انجمن صاحب کے جو ہے وہ تحت نہ چلے تو ان کو وہاں سے نکال دیا جائے گا۔ یہ نظام یزیدیت ہے، یہ نظام الہیت نہیں ہے۔ یہ نظام امامت نہیں ہے۔ آج کل ہمارا ماحول وہ ہے کہ جو صاحب بہادر کہیں گے وہی دین ہے۔ اس سے جب تک ہم نہیں نکلیں گے، امامت کی طرف ہم نہیں جائیں گے۔ قال الصادق علیہ الصلوۃ والسلام، مولا امام جعفر صادق علیہ السلام لا يقبل الله عملا الا بمعرفته،
کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا جب تک آپ اس کی معرفت نہیں رکھتے. اگر نماز کی معرفت نہیں ہے تو کوئی قابل قبول نہیں ہے. عزاداری کی اگر معرفت نہیں ہے کیوں عزاداری کر رہے ہیں؟ وہ قابل قبول نہیں ہے. اور جو ہے وہ امام شاہ نے کیوں قربانی دی کوئی پتہ نہیں, کیوں سارا کچھ کیا, اس کا مقصد کیا ہے جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ پتہ نہیں ہے. عزاداری کا سب سے اہم ترین رکن جس کو آج عزاداروں نے چھوڑ دیا اور جس کو سید الشہداء نے دیا کربلا کے اندر, وہ ہے نماز. سب سے بڑا رکن عزاداری کا. جب امام کے صحابی جو ہے وہ ابو ثمامہ ساعدی جو ہیں, اس نے جب یہ کہا کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ اللہ سے اس حالت میں ملاقات کروں کہ میں جب نماز پڑھ چکا ہوں, امام نے کیا کہا, جعلک اللہ من المصلین, اللہ تیرا شمار نماز گزاروں میں کرے, تو نے ہمیں نماز کی یاد کروا دی. اور پھر امام نے پیغام بھیجا انگریزان کی طرف کہ جنگ کو روک دیا جائے, ہم بھی نماز پڑھیں اور آپ بھی نماز پڑھیں. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. پھر امام خود گئے, جا کر کہنے لگے بھائی لگا یا عمر ابن سعد, خدا لعنت کرے تجھ پر ہے عمر ابن سعد, انسیت شرائع الاسلام, شریعت اسلام کو بھول گئے ہو تم. الا اتقف ان الحرب حتى نصلي وتصلون ونعود الحرب, کیا تم اتنا وقفہ نہیں کر سکتے کہ ہم بھی نماز پڑھ لیں اور تم بھی نماز پڑھ لو اور پھر ہم جنگ کی طرف آ جائیں؟ اتنا وقفہ نہیں کر سکتے. اور آپ مجھے بتائیں کہ کربلا کے اندر امام حسین کیا کر رہے تھے؟ جہاد. سب سے افضل ترین جہاد کر رہے تھے سید الشہداء. سید الشہداء سے بڑا جہاد ہے کسی کا؟ علی اکبر جیسے شہزادے جو ہم شکل پیغمبر ہیں, اس سے بڑی شہادت ہے کسی کی؟ ششماہ علی اصغر سے بڑا خوبصورت بچہ ہے کسی کا؟ جناب قاسم ابن امام حسن جیسا بیٹا ہے کسی کا؟ تو ان کی قربانیوں کو امام نے روک دیا, شہادتوں کو امام نے روکا یا نہیں روکا؟ نماز کو قائم کیا امام اپنی شہادت. اچھا یہ مجھے بتائیں, امام جو کربلا میں شہادتیں پیش کر رہے تھے وہ زیادہ افضل ہے یا ہماری عزاداری؟ صحابی یہی کہیں گے کہ امام حسین کا جہاد افضل تھا, امام حسین کی قربانیاں پیش کرنا افضل تھا. جب یہ سب کچھ افضل تھا تو امام نے یہ سب کچھ روک کے نماز باجماعت ادا کی, تو آج ہم کیوں تھوڑی دیر کے لیے عزاداری روک کے نماز باجماعت ادا نہیں کر سکتے؟ ہم امام حسین سے افضل ہیں؟ ہمیں شریعت امام حسین سے زیادہ پتہ ہے؟ ہماری عزاداری امام حسین کے جہاد سے بھی افضل ہو گئی ہے؟ ایسا کبھی بھی ممکن جو نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ مولا کائنات جنگ لڑ رہے ہیں اور بار بار اوپر دیکھ رہے ہیں. بار بار جب اوپر دیکھ رہے ہیں کہ بعض جگہ میں ہے کہ مالک اشتر امام کے قریب آئے اور بعض جگہ پر ہے کہ محمد حنفیہ امام کے قریب آئے اور کہا کہ مولا تلواروں کے ساتھ تلواریں ٹکرا رہی ہیں, نیزوں کے ساتھ نیزیں ٹکرا رہے ہیں, آپ کو کوئی تلوار لگ جائے گی, کوئی نیزہ لگ جائے گا, آپ جنگ کی طرف توجہ دیں, بار بار اوپر کیوں دیکھ رہے ہیں؟ امام نے فرمایا بار بار اس لیے اوپر دیکھ رہا ہوں جس کے لیے جنگ کر رہا ہوں. میں بار بار علی ابن ابی طالب اس لیے اوپر دیکھ رہا ہوں کہ کب نماز کا اول وقت ہو تو میں نماز ادا کروں. اور پھر اور آخری جملے, اور ٹائم بھی بہت جو ہے وہ قریب ہو گیا. اگر میں یہاں پر کھڑے ہو کے آپ جو ہے وہ علماء کی عزت کرتے ہیں, بہت سارے افراد جو آتے ہیں سید ہونے کے ناطے یا طالب دین ہونے کے ناطے جو ہے وہ میرے ہاتھ کی چومتے ہیں. اگر میں یہاں پر جو ہے وہ لباس رسول پہن کے قسم اٹھا کر ایک بات کہوں تو میرے بات پہ یقین کریں گے اکثر افراد, لیکن اگر رسول اللہ قسم اٹھا کر کوئی بات کرے, حبیب خدا سید الانبیاء سید المرسلین قسم اٹھا دیں, کیا اس کی بات کی کوئی ویلیو ہے یا نہیں؟ سنیں,
مولا کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں اما شفاعتی فی اصحاب القبائر ما خلا اہل الشرک، میری شفاعت جو میری امت میں سے گناہ کبیرہ کرے گی اس کے لیے ہے، مشرکوں کے لیے نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ لا ینال شفاعتی من استخف لصلاته ولا یارد علی الحوض لا واللہ، کہا خدا کی قسم، میں محمد عربی اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ جو نماز تارک الصلاۃ نہیں، تارک الصلاۃ کی تو بات ہی نہیں، جو نماز کو خفیف سمجھتا ہے، ہلکا، خیر ہے ٹھہر کے پڑھ رہے ہیں، اس کو نہ میری شفاعت پہنچے گی نہ وہ حوض تک میرے پاس پہنچ سکے گا۔ جب رسول اللہ یہ قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں، پھر ایک بے نماز، ایک تارک الصلاۃ وہ کیسے یہ امید کر سکتا ہے کہ سید الشہداء یا رسول اللہ